رخسانہ نے سب گھر والوں سے ملنے کے بعد بڑی بے چینی سے نائلہ کے بارے میں پوچھا۔ نائلہ کا نام سنتے ہی سب کو چپ لگ گئی، جبکہ اس سے پہلے سبھی رخسانہ کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ رخسانہ ان کی یوں خاموشی دیکھ کر سمجھ گئی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اتنے میں اس نے اپنے سب سے بڑے بھانجے کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، بیٹا کیا بات ہے؟ نائلہ کدھر ہے؟ تم لوگ یوں ایک دم سے خاموش کیوں ہو گئے؟ اتنے میں بڑے بھانجے کی بیوی جلدی سے بولی، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ یہ جواب سنتے ہی رخسانہ چونک گئی اور سب کے چہروں کو باری باری دیکھنے لگی۔ وہ سب اپنی نظریں جھکائے وہیں پر بیٹھے تھے۔ رخسانہ کا ایک دم کے لیے دل دھڑکنا جیسے بند ہو گیا۔ رخسانہ نے پھر اپنے لہجے میں غصہ دکھاتے ہوئے ان سے دوبارہ سے پوچھا، میں کہتی ہوں نائلہ کدھر ہے؟ رخسانہ کا دوسرا بھانجا بولنے لگا، خالہ آپ کو اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو آئی ہیں، تھوڑا سانس لے لیں، کھانا کھائیں، پانی پی لیں، پھر بات کرتے ہیں۔ رخسانہ نے اس کی بات بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے کہا، میں اتنی دور سے صرف نائلہ کے لیے آئی ہوں اور اس کو بنا دیکھے میرے حلق سے ایک گھونٹ بھی نیچے نہیں اترے گا۔ دراصل رخسانہ کی بہن 1 سال پہلے فوت ہو گئی تھی اور رخسانہ کی بہن کے 8 بیٹے اور ایک کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ان کی اکلوتی بیٹی کا نام نائلہ تھا۔ اتفاق سے سبھی بیٹے بڑے تھے اور شادی شدہ بھی، جبکہ نائلہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ رخسانہ کی بہن کی اچانک سے موت ہونے کی وجہ سے اس کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے بیاہ لیتی، لیکن جاتے وقت وہ اپنی بہن کو یہ نصیحت کر گئی تھی کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، بیٹے اور بہو کا کوئی بھروسہ نہیں، اور تم تو میرے بیٹوں اور بہوؤں کے بارے میں جانتی ہو، اس لیے میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ اس 1 سال میں رخسانہ گائے بگائے فون کال پر نائلہ کی خیریت مطلوب کرتی رہی، لیکن وہ سب اس کے بھائیوں اور بھابھیوں کی زبانی ہی سنتی رہی۔ جبکہ نائلہ شروع میں تو اپنی خالہ سے بات کرتی رہی، پھر کچھ مہینوں سے نائلہ سے ان کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ رخسانہ اپنی بہن کے شہر سے بہت دور بیائی گئی تھی، اس لیے وہ اتنی جلدی آ جا نہیں سکتی تھی۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد نائلہ کی شادی کر دے گی، اور آج وہ اسی نیت سے اس گھر میں آئی تھی، لیکن نائلہ کی یوں غیر موجودگی اس کو تڑپانے لگی۔ رخسانہ سوالیہ نظروں سے سب کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں باہر صحن سے کسی کے کپڑے دھونے کی آواز آئی، یعنی کوئی ہاتھ سے کپڑے زور زور سے دھو رہا تھا۔ جبکہ سبھی کمرے میں موجود تھے، آواز اس قدر تیز تھی کہ سب ایک دوسرے کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے اور سب کے ہی رنگ اڑنے لگے۔ اتنے میں رخسانہ کمرے سے اٹھ کر جلدی سے باہر کی طرف چلی گئی، یہ دیکھنے کے لیے میں خود ہی نائلہ کو دیکھ لیتی ہوں۔ جب اس نے سامنے دیکھا تو کوئی لڑکی نلکے کے پاس بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ رخسانہ جلدی سے اس کے پاس گئی اور اس کو بلاتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم نائلہ ہو؟ اتنے میں اس لڑکی نے ایک دم سے اپنا ہاتھ کپڑے دھوتے ہوئے روک لیا اور وہیں منجمد ہو گئی، جیسے اس آواز نے اس پر سکتہ طاری کر دیا ہو۔ پھر رخسانہ نے آگے ہو کر جب اس کا چہرہ دیکھا تو رخسانہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی، کیونکہ نائلہ بہت بری حالت میں وہاں پر بیٹھے کپڑے دھو رہی تھی۔ نائلہ کا چہرہ جگہ جگہ سے لال تھا، جیسے اسے کسی نے خوب پیٹا ہو، اور اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے۔ بال اس قدر بکھرے تھے جیسے کئی دنوں سے وہ نہائی نہ ہو اور سر کے بال بھی نہ بنائے ہوں۔ کپڑے بھی اس کے بہت خستہ حالت میں تھے، بہت پرانے لگ رہے تھے۔ رخسانہ کا شور سن کر سبھی کمرے میں سے باہر آ گئے، لیکن ان میں سے کسی میں بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ بول سکے، کیونکہ کسی میں جرأت نہ تھی کہ وہ رخسانہ سے آگے بڑھ کر اس سے چھپ کر بھاگ سکے، کیونکہ سب انہی کا تو کیا دھرا تھا۔ رخسانہ نے جلدی سے نائلہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن نائلہ ٹھیک سے کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ جبکہ رخسانہ نے جب اس کو آخری دفعہ دیکھا تھا تب وہ اچھی بھلی صحت مند اور صاف ستھری خوبصورت لڑکی تھی۔ رخسانہ نائلہ کو دیکھ کر ایک پل کے لیے بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ نائلہ ہے۔ رخسانہ نے نائلہ کو جلدی سے اپنا سہارا دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ وہ بچوں کی طرح بلکنے لگی، جبکہ نائلہ کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں دے رہی تھی۔ اس میں کسی قسم کی نہ تو کوئی جان دکھائی دے رہی تھی اور نہ ہی کوئی جذبات۔ رخسانہ شروع سے ہی تھوڑی تیز مزاج اور روبدار عورت تھی، جبکہ اس کی بہن اس کے مزاج سے بالکل مختلف تھی۔ رخسانہ نے سب گھر والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم لوگ مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے کہ تم لوگوں نے نائلہ کے ساتھ کیا کیا ہے تو میں ابھی کے ابھی پولیس کو بلاتی ہوں۔ رخسانہ کی بات سن کر ایک بار کے لیے تو سب ڈر گئے۔ پھر ان میں سے ایک تیز ترار بہو بولی، خالہ ہم لوگوں نے تو کچھ نہیں کیا، اصل میں یہ اپنی ماں کا دکھ نہیں بھلا پائی، اس لیے یہ اس طرح سے خاموش ہو گئی ہے، یہ ہم سے بھی کوئی بات نہیں کرتی۔ پھر ایک اور بہو بولی،
हाँ बिल्कुल। और वैसे भी आपको शायद मालूम नहीं, ये शुरू से ही थोड़ा कम दिमाग रखती थी। इस वजह से इसने अपनी माँ की वफ़ात का ज़्यादा असर ले लिया। अब बेचारी इस हालत में है, हमें तो खुद इस पर तरस आता है। हम दरअसल आपको परेशान नहीं करना चाहती थीं। इस वजह से हमने आपको फ़ोन कॉल पर कभी इसकी हालत के बारे में नहीं बताया। इसकी बात ख़त्म होते ही रुखसाना चिल्लाकर बोली, बकवास बंद करो। मैं इसकी खाला हूँ, मैंने इसे बचपन से देखा है। तुम कल की आई इसे पागल बना रही हो। ये बिल्कुल ठीक थी। फिर रुखसाना नायला के बालों को संवारते हुए इसके गाल को चूमने लगी। रुखसाना अपनी भांजी से बहुत प्यार करती थी और जब से इसकी बहन फौत हुई थी वो इससे और भी ज़्यादा प्यार करने लगी। लेकिन वो अपनी मजबूरी की वजह से इसके घर में नहीं रह पाई, क्योंकि इसकी जिम्मेदारियां थीं और वो इस तरह सब छोड़कर यहाँ पर नहीं रह सकती थी। जबकि इसने नायला को साथ लेकर जाने के लिए जब बोला, तब इसके भाइयों ने कहा कि हम इसका खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे, ख्याल रख सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, आप इसको इधर ही रहने दें। यूँ रुखसाना इनकी बातों में आकर अपनी भांजी को 1 साल पहले ही इनके पास छोड़कर गई, ये सोचते हुए कि आखिर 8 भाई हैं, इनमें से कोई तो इसका ख्याल रखेगा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि आठों के आठों ही अपनी बहन के लिए वबाले जान बन जाएंगे। नायला को देख देख कर रुखसाना को जैसे गश पड़ रहे थे, क्योंकि नायला जैसे जिंदा लाश खड़ी थी, जबकि नायला बहुत ही हंसमुख खुश शक्ल सी लड़की थी। रुखसाना ने इस घर में पानी का घूंट तक नहीं पिया था। वो नायला से कहने लगी, मेरी बेटी तू मेरे साथ चल, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं ठहर सकती। इतने में इसका बड़ा भांजा फिर से कहने लगा, खाला आप जज्बाती हो रही हैं, आपको हकीकत मालूम ही कहाँ है। 2-3 दिन इसके साथ रहें, फिर आपको सब पता चल जाएगा। रुखसाना ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है। रुखसाना ने कुछ ठंडे दिमाग से सोचा कि अगर मैं इसी तरह जल्दबाजी में नायला को साथ ले गई तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इन लोगों ने नायला के साथ क्या किया है। जब तक मुझे सही मसले के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा तो मैं इसका हल कैसे कर पाऊंगी। फिर उस रात रुखसाना ने नायला को अपने पास ही बिठा लिया, जबकि इसकी सबसे छोटी बहू इस बात पर बज़िद थी कि नायला को इसके कमरे में ही सोना चाहिए। वो इस कदर नायला के कमरे में सोने पर जोर दे रही थी कि रुखसाना को इस पर गुस्सा आने लगा। असल में नायला की सबसे छोटी भाभी के यहाँ 6 महीने की बेटी थी और इनका बड़ा बच्चा भी अभी छोटा ही था। इस वजह से वो रात को नायला को अपने पास सुलाती थी ताकि इसकी नींद खराब ना हो। रात की सारी ड्यूटी नायला देती थी, इसने ही इनके बच्चों को देखना होता था, लेकिन ये सब रुखसाना को मालूम नहीं था। रुखसाना ने नायला को इसकी छोटी भाभी के पास उस रात सोने से मना कर दिया, जिस पर इसकी छोटी भाभी मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। फिर अगले रोज सुबह ही जब रुखसाना की आंख खुली तो नायला बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। रुखसाना ने जल्दी से उठते हुए कमरे की चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन नायला कमरे में मौजूद नहीं थी। इतने में रुखसाना जल्दी से बाहर निकली तो इसने देखा कि नायला बाहर मौजूद चूल्हे पर सबके लिए नाश्ता बना रही थी। वो जाने बेचारी कब से जाग रही थी, क्योंकि आठों भाभियों और भाइयों का और इनके बच्चों का नाश्ता वो तकरीबन बना चुकी थी। रुखसाना को ये सब देखकर और भी गुस्सा आने लगा। इसे इस बात का तो अंदाज़ा हो गया था कि नायला ही सारे घर के काम ज़्यादातर देखती है और चूल्हे और कपड़े धोने के काम तो ख़ास तौर पर नायला को ही करने थे। रुखसाना खामोशी से सारा तमाशा देखती रही। इसने उस रोज़ किसी को भी कुछ नहीं कहा और ना ही टोका, क्योंकि वो सबका असली चेहरा अच्छे से देखना चाहती थी। अगर वो किसी को टोकती तो यकीनन सब होशियार हो जाते और अपना मकरूर चेहरा सामने नहीं लेकर आते। रुखसाना को सबसे ज़्यादा जो बात खटक रही थी वो ये थी कि नायला इस कदर काम तो जो करती है वो करती है, मगर वो खामोश क्यों हो गई है। आखिर उन्होंने इसके साथ ऐसा भी क्या किया है। रुखसाना ने नायला से सारे दिन में कई बार पूछा, लेकिन नायला थी कि जैसे खामोशी का तालाब लबों पर लगाए बैठी थी, जिसको वो खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर रात को रुखसाना नायला को फिर से अपने पास सुलाने के लिए कहने लगी। कल रात रुखसाना खुद सफ़र की वजह से बहुत थकावट महसूस कर रही थी, इसलिए इसकी आंख जल लग गई, जबकि आज इसे भी इतनी नींद नहीं आ रही थी। वो खामोशी से लेट कर पास पड़ी चारपाई पर नायला को लेटने के लिए कहने लगी। नायला भी अपनी हालत से मजबूर खामोशी से लेट गई। रुखसाना नायला के सामने जानबूझकर सोने का नाटक करने लगी। वो सर्दियों की रात थी और रुखसाना ने अपने मुंह पर रज़ाई ले ली, लेकिन वो रज़ाई में से चुपके से अपनी भांजी नायला पर घात लगाए देख रही थी, जबकि नायला थी कि वो मुसलसल छत की तरफ देख रही थी। इसने एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं की थीं। रुखसाना कुछ देर तक तो देखती रही और इसको देख देख कर इसे बहुत तरस आ रहा था।
وہ پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل دیکھ رہی تھی، لیکن نائلہ آنکھیں بند نہیں کر رہی تھی۔ رخسانہ کا جب صبر جواب دے گیا تو اس نے نائلہ سے کہا، بیٹی تم اب تک سوئی کیوں نہیں؟ دیکھو میری تو آدھی نیند پوری بھی ہو گئی۔ ان کی بات کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا، مسلسل چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ تب رخسانہ کو شک ہوا کہیں نائلہ کو جنات کا کوئی سایہ تو نہیں ہو گیا۔ آخر دن بھر کا کام کر کے انسان تھک ہار کر بستر پر گرتے ہی سو جاتا ہے، جبکہ نائلہ تو مسلسل چھت کو ہی دیکھے جا رہی تھی اور ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھیں بند نہیں کر رہی تھی۔ رخسانہ بھی کافی دیر تک نائلہ کی طرف دیکھتی رہی، لیکن نائلہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئی۔ اسی بیچ رات کے 12 بج گئے، لیکن نائلہ نہیں سوئی تھی۔ رخسانہ کو عجیب سی کوفت ہونے لگی، اس کے ذہن میں عجیب عجیب سے وسوسے آنے لگے اور گھنٹیاں بجنے لگیں جیسے کوئی اور آفت آنے کی نشانی ہو۔ رخسانہ نے اپنا سر پکڑ لیا اور پھر سے رونے لگی، یہ کہتے ہوئے کاش میں نے اپنی بہن کو دیا ہوا وعدہ جلدی پورا کر لیا ہوتا، کاش جو تم نے مجھ سے بات کرنا بند کر دیا تھا میں تبھی آ جاتی، کہیں نہ کہیں میں بھی تمہاری اس حالت کی ذمہ دار ہوں۔ رات کا 1 بج گیا اور رخسانہ کی نیند سے حالت بری ہونے لگی، اس کی آنکھیں خود ہی بند ہونے لگیں اور اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن بے چینی میں انسان کہاں ٹھیک سے سو پاتا ہے۔ تقریباً رخسانہ 2 گھنٹے ہی سو پائی ہوگی۔ اچانک سے جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے جلدی سے نائلہ کو دیکھا، وہ وہیں اسی حالت میں ویسے ہی لیٹی مسلسل چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ رخسانہ کو تب پکا یقین ہو گیا نائلہ پر یقیناً جنات کا سایہ ہے جو یوں سو نہیں رہی۔ پھر رخسانہ نے نائلہ کے پاس بیٹھے ہوئے اس سے کہا، بیٹی کہیں درد ہو رہا ہے کیا؟ لاؤ میں تمہارا جسم دبا دیتی ہوں، سارا دن میری بچی گھر کا کام کرتی رہتی ہے اور تمہاری ہڈ حرام بھابیاں بیٹھی روٹیاں توڑتی رہتی ہیں۔ دیکھو تمہارے بھائی کتنے خود غرض نکلے، ان کا تو صحیح میں خون سفید ہو گیا ہے، تمہارے کسی بھائی کو تمہاری حالت پر ترس نہیں آیا۔ پھر اس رات رخسانہ بھی ٹھیک سے سو نہیں پائی، اس وجہ سے وہ نائلہ کے ساتھ ہی صبح باہر نکل گئی۔ رخسانہ نہانے کی غرض سے واش روم میں گئی تو باہر نکلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ نائلہ کی بھابھی نائلہ کے ہاتھ میں دوائی رکھ رہی تھی اور اسے جلدی سے کھانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر رخسانہ نے واش روم میں ہی اپنے قدم روک لیے اور سوچنے لگی کہ یہ نائلہ کو کس چیز کی دوائی کھلا رہی ہے۔ وہ پوچھتی بھی تو کس سے پوچھتی، سب کے سبھی نائلہ کے دشمن تھے اور نائلہ خود اپنی دشمن بن چکی تھی۔ اس پر نہ ہی کسی کا دکھ کا اثر ہو رہا تھا اور نہ ہی کسی خوشی کا۔ جانے ان گزرے ہوئے مہینوں میں اس کے ساتھ ایسا کیا ان لوگوں نے کیا تھا کہ اس سے اس کی دنیا ہی چھین لی تھی۔ وہ ایک نوکرانی کی حیثیت سے اس گھر میں کام کر رہی تھی، بلکہ نوکرانی سے بھی بدتر تھی، کیونکہ نوکرانی بھی اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کر سکتی ہے، مگر وہ بیچاری تو وہ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس روز دوپہر کے ٹائم ان کے گھر ان کی پڑوسن آئی۔ پڑوسن رخسانہ کو پہلے سے ہی جانتی تھی، کیونکہ رخسانہ اپنی بہن کے گھر گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کے ساتھ آ کر رہتی تھی، تب اس کی اکثر ملاقات اس پڑوسن سے ہو جاتی۔ وہ پڑوسن رخسانہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، تم نے اس بار چکر لگانے میں بہت دیر کر دی۔ رخسانہ اسے کہنے لگی، ہاں بس ذمہ داریاں تھیں، تم تو جانتی ہو گھر سے کہاں نکلا جاتا ہے، اور ایک سفر بھی بہت زیادہ ہے، اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں۔ پھر پڑوسن کچھ دیر وہاں پر بیٹھی اور جاتے ہوئے رخسانہ کو کہنے لگی، آج ہمارے گھر ضرور آنا، مجھے تم سے کوئی کام ہے۔ یہ بات اس نے نہایت ہی رازداری اور آہستگی سے رخسانہ کے قریب ہو کر کہی تھی۔ رخسانہ اس کی یوں بات کرنے کے انداز سے سمجھ گئی کہ وہ ضرور نائلہ کے بارے میں ہی کچھ بتانا چاہتی ہے۔ یوں رخسانہ کو بھی ایک امید لگی کہ وہ نائلہ کی حالت کے بارے میں پڑوسن سے کوئی سراغ لگا سکتی ہے، اس لیے وہ شام کو ہی پڑوسن کے گھر چلی گئی بنا کسی کو کچھ بتائے۔ اگر وہ گھر میں کسی کو کچھ بتاتی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی بھی بہو اس کے ساتھ آ جاتی، پھر پڑوسن اس کے سامنے بات نہ کر پاتی۔ پڑوسن کے گھر میں داخل ہوتے ہی رخسانہ نے پڑوسن سے تھوڑی بہت بات چیت کی، پھر وہ نائلہ کی حالت کے بارے میں اس سے پوچھنے لگی تو اس کی پڑوسن جیسے اسی بات کے انتظار میں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے کہ تمہیں اپنی بھانجی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے تھا، تمہیں اس بات کی خبر نہ تھی کہ تمہارے بھانجے اور بہویں کیسی ہیں، جو تمہاری بہن کو یہ کچھ نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ وہ تو ان کی بڑی تھی اور ساس بھی تھی، وہ اپنی چھوٹی نند کو کیا سمجھتے، اور پھر بیچاری ان کے ہتھے چڑھ گئی، کیا کیا ظلم نہیں دیکھا ان آنکھوں نے۔ یہ کہتے ہوئے پڑوسن کی آنکھیں نم ہو گئیں، کتنی پیاری بچی تھی، جانے ان لوگوں نے اس پر ظلم کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ اللہ کی پکڑ بہت بڑی ہے
اور کوئی بھی ظالم اس سے دور نہیں بھاگ سکتا۔ پھر پڑوسن نے بتانا شروع کیا، شروع میں تو ان لوگوں نے دکھلاوے کی محبت جتلائی، لیکن تمہاری بہن کے فوت ہونے کے کچھ مہینوں بعد ہی یہ پھر سے وہی اپنی عادتوں سے مجبور ہو کر اپنا اصلی روپ دکھانے لگیں۔ ایک بھابھی نے اگر کام کہنا تو دوسری بھابھی نے بھی ضد میں آ کر نائلہ کو کام کہہ دینا۔ گھر کے سارے کام یہ ضد میں آ کر اس سے کروانے لگے، اور وہ بیچاری انکار بھی نہیں کر پاتی تھی۔ اگر وہ ایک کو انکار کرتی تو دوسری اس پر چڑھ جاتی۔ اگر یہ بیچاری کام سے تنگ آ کر کبھی انہیں جواب دے بھی دیتی تو وہ اتنی آگے بڑھ چکی تھیں کہ اس پر ہاتھ اٹھانے لگیں، اور اس کے بھائی نکمے تو سارے کے سارے ایک جیسے نکلے۔ ایک دو بار میں نے بھی نائلہ کو ان کی مار سے چھڑوانے کی کوشش کی، تب وہ مجھ سے بھی بدتمیزی کرنے لگی۔ پھر اس دن کے بعد سے میرے بچے مجھ سے کہنے لگے، امی ان لوگوں کو کسی کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، آپ ان کے گھر میں جا کر دخل اندازی مت دیا کریں۔ مگر مجھ سے اس بچی کا دکھ نہیں دیکھا جاتا تھا۔ پھر میرے پاس تمہارا موبائل نمبر بھی نہیں تھا، ورنہ میں تمہیں سب کا سب بتا دیتی۔ پھر اکثر اس کے رونے کی آواز آتی تھی، مجھے وہ آواز سن کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ پھر میں نے سنا کہ نائلہ کو یہ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، کیونکہ نائلہ روتی رہتی تھی۔ مجھے تو یہ شک ہے کہ وہ روتی تو ان کے ظلم کی وجہ سے تھی، مگر انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ نائلہ نے اپنی ماں کا دکھ اپنے ذہن اور دماغ پر اس قدر سوار کر لیا ہے کہ وہ بات بات پر روتی ہے، اور اس کے رونے کی وجہ سے بچے سہم جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو دوائی لا کر دی۔ جب سے نائلہ کو دوائی کھلانی شروع کی ہے، نائلہ یوں ہی خاموش ہو گئی ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی۔ جب مجھے تمہارے آنے کی خبر ملی تو میں نے سوچا میں تمہیں کسی بہانے سے اپنے گھر لا کر ساری بات بتاؤں گی، ورنہ یقین کرو ان کے گھر میں قدم رکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ کتنے بے درد ظالم بھائی اور بھابیاں نکلیں، سارا گاؤں ان پر تھو تھو کرتا ہے، مگر وہ ہیں کہ ان کو اس بات کی ذرا بھی شرمندگی نہیں اور نہ ہی کوئی احساس ہے۔ رخسانہ خاموشی سے پڑوسن کی ساری بات سنتی رہی، اور پھر اس سے کہنے لگی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کس نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کر جاتے تھے؟ اتنے میں وہ پڑوسن بولی، ہاں لوگوں سے سن رکھا ہے کہ یہیں قریب جو چھوٹا سا شہر ہے وہاں پر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہر سوموار کے روز آتا ہے، اس کے پاس یہ لے کر جاتے تھے۔ تم تو جانتی ہو کہ ہمارا گاؤں بڑے شہر سے بہت دور ہے، اس وجہ سے زیادہ تر لوگ اس چھوٹے شہر سے ہی اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی دوائی بھی لینی ہو تو اسی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رخسانہ نے پڑوسن سے کہا، ٹھیک ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی یہ انسانیت کا رشتہ نبھایا، میں تمہارے احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں گی؟ یہ کہہ کر رخسانہ اس سے اجازت لینے لگی اور نائلہ کے گھر واپس لوٹ آئی۔ گھر میں آتے ہی اس نے کسی سے کچھ بھی ظاہر نہیں کیا، جبکہ اس کی بہویں سے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں کہ رخسانہ کہاں گئی تھی اور کہاں سے آئی ہے، لیکن کسی نے بھی رخسانہ کے روب کی وجہ سے پوچھنے کی جرت نہیں کی تھی۔ پھر رخسانہ ساری رات سوچتی رہی کہ وہ کرے بھی تو کیا کرے۔ نائلہ کی حالت بہتر ہوگی تو وہ کہیں اس کی شادی کر پائے گی۔ اتفاق سے اگلا روز سوموار کا ہی تھا۔ پھر صبح ہوتے ہی اس نے نائلہ کو تیار ہونے کا کہا اور اس کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جب گھر سے نکلنے لگی تو اس وقت اس کی بھابھیوں نے بہت اصرار کیا ان میں سے کوئی ان کے ساتھ جائے، مگر رخسانہ نے انہیں خبردار کرتے ہوئے کہا، یہ میری بھانجی نہیں، میری بیٹی ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، تم لوگوں نے جو کرنا تھا کر دیا، اب مزید کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے رخسانہ اسے شہر لے گئی اور اس ڈاکٹر کے پاس جا کر ساری دوائی کا پوچھنے لگی۔ ڈاکٹر نے پھر ساری بات بتائی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بہت روتی ہے اور والدہ کی وفات ہو چکی ہے، ہمیں ڈر ہے کہ یہ نفسیاتی نہ ہو جائے، اس لیے آپ کو اس کے پاس لے کر آئے ہیں، کوئی دوائی بھی دیں، اور یہ سارا دن سوتی رہتی ہے، ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں یہ اپنی حالت نہ خراب کر دے، اس لیے میں نے ایسی دوائی دی جس سے یہ زیادہ دیر سو نہ پائے۔ یہ سنتے ہی رخسانہ اسے کہنے لگی، آپ جانتے نہیں کہ آپ جانے انجانے میں ان کے گناہ میں کس قدر ملوث ہو چکے ہیں، یہ بیچاری تو رات بھر سو نہیں پاتی اور سارا دن ان کے ظلم و ستم سہتے ہوئے کام کرتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر نے جب ان کی بات سنی تو وہ حیران رہ گئے کہ کوئی بھائی ایسا بھی کر سکتے ہیں، اور پھر 8 کے 8 بھائی۔ ڈاکٹر نے معذرت کرتے ہوئے کہا، میں سارے معاملے سے انجان تھا، ظاہری سی بات ہے میں ایک ڈاکٹر ہوں، نفسیاتی ڈاکٹر ہوں، جو مجھے بتایا جائے گا میں تو وہی کروں گا۔ اور سب سے بڑھ کر نائلہ بھی تو کچھ نہیں بولتی تھی، مجھے لگا کہ سچ میں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ میرے کئی سوالات کرنے کے باوجود نائلہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے نائلہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، بیٹا اتنا بھی خاموش ہونا اچھی بات نہیں، کہیں نہ کہیں ہماری زیادہ خاموشی ہماری سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہے،
اور تمہیں خود سے ہمت کرنا ہوگی۔ اب دوائی ایک دم سے اگر تمہاری چھوٹ گئی تو اس سے اور زیادہ تمہاری حالت بگڑ جائے گی۔ اتنے میں رخسانہ نے کہا، میں تو بہت دور سے آئی ہوں اور اس کو اب ساتھ لے کر جاؤں گی۔ پھر ڈاکٹر نے رخسانہ کو اپنے پاس موجود نائلہ کی فائل دکھائی اور ان سے کہا، اس کی دوائی میں کم کر دیتا ہوں، لیکن آپ اسے ایک دم سے دوائی مت چھڑوائیے گا۔ وہاں سے کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کی دوائی 2-3 ماہ تک جاری رکھیے گا۔ آپ ان کو یہ فائل دکھائیں گی تو وہ سمجھ جائیں گے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد رخسانہ بنا کسی سے کچھ کہے نائلہ کو وہاں سے لے گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اگر وہ اس گھر میں کچھ کہتی بھی تو کسی پر کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا، بلکہ اگر وہ کچھ بولتی تو شاید اس کو پھر سے اپنی بھانجی کو ان کے ہاتھوں میں سونپنا پڑتا۔ اس وجہ سے اس نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے نائلہ کو ساتھ لیا اور اپنے گھر لے گئی۔ نائلہ اپنی رخسانہ خالہ کے گھر میں جانے کے 1 ہفتے بعد ہی اس کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی اور یہاں تک کہ اس نے پھر سے بولنا بھی شروع کر دیا اور شاید جینا بھی۔ نائلہ نے پھر اپنی ساری کہانی سنائی کہ کس طرح اس کی بھابیاں اور بھائی مل کر اس پر ظلم کرتے رہے۔ بات کرنا وہ اس لیے چھوڑ گئی کیونکہ اس سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، صرف اس پر حکم چلایا جاتا تھا، ہر کوئی اسے حکم ہی دینا جانتا تھا، اس لیے وہ بات کرنا ہی بھول گئی۔ دوائیوں کا اس قدر اثر تھا کہ وہ ایک مشین بنتی گئی۔ کچھ مہینے اس نے دوائی دینا جاری رکھی اور پھر اس بیچ ہی اس کا ایک بہت ہی اچھی اور معقول جگہ پر رشتہ ہو گیا۔ یوں نائلہ کی شادی ہو گئی اور وہ پھر سے جینے لگی۔